اگر آپ حیض شمار کریں گے تو اس کے نتیجے میں حیضوں کی جو مدت بنتی ہے وہ کچھ تھوڑی بہت مختلف ہوگی، اور اگر آپ طہر شمار کریں گے تو اس کی مدت بھی تھوڑی بہت مختلف ہوگی۔ پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو طلاق ہے وہ طہر میں دی جانی چاہیے، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جسے طلاق سنی کہتے ہیں نا، طلاق احسن یا طلاق حسن، یعنی اچھی طرح اچھی طلاق وہ یہی ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، اور وہ طہر بھی ایسا ہو کہ اس میں کوئی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو، حیض میں نہ دی جائے۔ حیض کی حالت میں حضرت عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی تو حضور ناراض ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمر کو بلوایا، یا حضرت عمر کو کہا کہ اس کو کہو کہ رجوع کرے اپنی بیوی سے دوبارہ، کہ حیض کی مدت میں اس نے طلاق دے دی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک حیض کی وہ جو ہے طلاق، وہ طلاق ہی نہیں ہوتی، لیکن بعض اسی حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق نہ ہوئی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم تو نہ دیتے نا، رجوع کا حکم تو تبھی دیا کہ طلاق ہو گئی تو اس کو کہا کہ اب اس سے رجوع کرو دوبارہ۔ تو یہ اختلافات اس طرح کے اس مسئلے کے اندر موجود ہے۔ جو بڑا اختلاف ہے نا وہ تو وہی ہے کہ بھی 3 طلاقیں یکجا کسی نے دے دی، بدعتی یعنی بدعت والی طلاق غلط طریقے سے دے دی ہے۔ اب کیا یہ غلط طریقے سے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے 3 کی 3 یا نہیں ہوتی، یہ مشہور مسلک ہے، اور اس کے اوپر صفحات کے صفحات لوگوں نے سیاہ کیے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ 2 قول ہیں، دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ بلکہ خلفائے راشدین کے طرز عمل سے دونوں نے استدلال کیا ہے، اور ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم کچھ خلفاء اور کچھ صحابہ اور کچھ احادیث کو ہم مسترد کر دیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم نے اس مسلک کو اختیار کرنا ہے، اور ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کر کے کسی ایک کو قبول کرنے کی طرف اصولاً نہیں جا سکتے۔ ہاں البتہ اس بات کی اجازت ہم سب دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے کہ جس کے ہاں یہ واقعہ ہو جائے اس کو اختیار ہے کہ وہ جون سا بھی مسلک اختیار کرے، جون سی بھی رائے اختیار کرے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ واقع نہیں ہوتا۔ اگرچہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے ساری عمر، لوگوں کے دلوں میں یہ خوف اور خطرہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تعلق حلال ہوگا یا حرام ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب اس کے اندر دونوں طرف اجازتیں موجود ہیں تو پھر اس فکر میں انسان کو نہیں الجھنا چاہیے اور اس کو اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد علماء کی اس کی قائل ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو وہ 3 کی 3 واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ان کے اپنے بڑے دلائل ہیں طویل، ان کا یہاں ہم تذکرہ نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے صحابہ، بہت سارے بڑے بڑے ائمہ، بہت سارے محققین، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ 3 طلاقیں جب اکٹھی دے دی جائے یا 10 دے دی جائے یا 100 دے دی جائے وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، اور باقی طلاقیں عبث ہوتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بہت سارے صحابہ کی رائے ہے۔ تو دونوں طرح کے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ 3 طلاق دینے کے بعد لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں علماء کے پاس کہ جناب میں نے تو غصے میں طلاق دے دی، تو غصے میں تو طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، کوئی پیار سے بٹھا کے تھوڑی طلاق دیتا ہے، تو طلاق تو ہوتی ہے غصے میں، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے تو غصے میں دے دیا، تو میاں غصے میں ہی دیتے ہیں نا لوگ، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہے اور میں رجوع چاہتا ہوں کہ میں کوئی رستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اس سے بچتے ہیں، شرمندگی جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں دے دیا۔ سیدھا بتاؤ کہ بھائی طلاق ہو گئی، اب میں رستہ نکالے میرے لیے، تو ٹھیک ہے، لوگ ان کو علماء اہل حدیث ہمارے حضرات ہیں ان کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ ان کے ہاں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، آپ توبہ طائب بھی ہوں، کوئی صدقہ خیرات بھی کریں، آئندہ کے لیے کوئی احتیاط بھی کریں تو فتویٰ آپ کو مل جائے گا کہ آپ دوبارہ رجوع کر لیں، نکاح کر لیں، اگر مدت گزر گئی ہے تو نکاح کر لیں، اور جن کی 3 واقع ہونے کی رائے ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھی کئی خرابیاں وجود میں آتی ہیں، اسی سے بچنے کے لیے لوگ پھر اس طرح بھاگتے ہیں، ورنہ شریعت نے تو طریقہ بتا دیا تھا کہ اگر اس طریقے میں کوئی عمل کرے تو اس طرح کی مشکلات پیش ہی نہیں آتی کہ پھر حلالہ کروانا پڑے، اور حلالہ بھی خود ساختہ حلالہ،
اس کے باقاعدہ ادارے ہمارے معاشرے میں قائم ہیں، انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں حلالے کے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری ہے، چھپے اور اعلانیہ، صرف اس بنا پہ کہ غلط طریقہ اختیار کیا اور اس غلط طریقے کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط طریقہ کہ بھائی حلالہ کی شرط اب عائد ہوتی ہے تین طلاقیں دینے کے بعد، اب وہ بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، رکھنا بھی مشکل ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ شرط جو قرآن نے بتائی، قرآن نے تو فطری شرط بتائی ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ فطری طور پہ نارمل حالات کے اندر کسی اور سے نکاح کرے، اور پھر وہ بھی کسی جبر کے نتیجے میں نہیں، بلکہ وہ معمول کے مطابق وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے یا مر جائے اور یہ عورت پھر آزاد حالت میں ہو جائے، تو یہ دوسرا پہلا والا شوہر اس کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا بیان یا حدیث کا بیان کہ حتیٰ وہ جو ہے حتیٰ تن کہ زوجن غیرہ، لیکن اس سے یہ ارینج حلالہ یہ تو ہمارے ملاؤں نے اختیار کیا ہے، یہ جو ارینجمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ادارے قائم کر کے اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں اور بھی ترغیبات پیش کرتے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ اعلانات کرتے ہیں، اشتہار چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب جس نے حلالہ کروانا ہے وہ ہم سے رجوع کرے، شرم بھی نہیں ہے، کوئی حیا ہی نہیں ہے، نہ کرنے والوں کو نہ کروانے والوں کو۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ جو حلالہ کرواتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی وجہ سے نا کہ ایک بے حیائی بے شرمی کا کام جس کو آپ اعلانیہ نہیں کر سکتے، نکاح تو اعلانیہ کرنے والی بات ہے نا، حلالہ چھپ کے کرتے ہیں، کون اس کا اعلانیہ کر سکتا ہے؟ جو اس کا اسی میں دلیل ہے کہ جو چیز چھپ کے کی جائے وہی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے سینے میں کھٹک پیدا کرے اور تم یہ کوشش کرو کہ لوگ اس کے بارے میں مطلع نہ ہوں، لوگوں کو پتہ نہ لگے، تو وہی تو آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں اپنی غلط حرکت کی بنا پہ، تو پہلے ہی اس احتیاط کریں، غلطی نہ کریں، جو طریقہ اللہ نے بتایا جو آگے آ رہا ہے کہ 1 طلاق دیں، اگر چھوڑنا ہی ہے بیوی کو تو بس وہی 1 طلاق کافی ہے۔ آپ کی بندوق میں 3 کارتوس ہے تو آپ تینوں کو کیوں چلاتے ہیں ایک ہی دفعہ؟ ایک سے کام ہو جاتا ہے تو کچھ ٹھیک ہے نا، آپ 2 گولیاں مزید کیوں ضائع کرتے ہیں؟ یہ حماقت والی بات ہے، شریعت کے خلاف چلنے کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ان بری چیزوں سے اور برے عواقب سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لوگوں کو بھی باخبر کرنا چاہیے۔ کوئی آسمان نہیں گرتا کہ انسان یہ مسلک اختیار کر لے یا وہ مسلک اختیار کر لے، دونوں شریعت کے دائرے کے اندر ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت سے باہر ہے، جو کہتا ہے وہ گمراہ ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ جو کتابیں اس بارے میں لکھی گئی ہیں اور ان میں انتہائی سخت بیانات یا سخت فتاوے اس میں جاری کیے گئے ہیں، وہ ان کو ہم درست نہیں سمجھتے، اعلیٰ ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، تو آپ کیسے ایک چیز کو اختیار کر کے دوسرے کو رد کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے یہ سمجھا ہے، بڑے بڑے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے صحابہ، اور ہم کہیں کہ نہیں ہم زیادہ سمجھدار ہیں، تو یہ احتیاطیں بھی اپنے ساتھ ملحوظ رکھنی چاہیے، اور جو شرعی طریقہ ہے طلاق کا اسی کو سیکھنا بھی چاہیے تاکہ علم ہو، دوسرے کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے، اور ان فساد زدہ جو رسوم و رواج ہمارے زمانے کی رائج ہو گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق جو